السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، آج پارہ نمبر 3 کا خلاصہ آپ سنیں گے، سماعت کریں گے۔ قبل اس کے ایک خلاصہ پیش کیا جائے، پارہ نمبر 3 کے تعلق سے ایک بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ اگر آپ کو اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت اور اللہ کا پاورفل ہونا دیکھنا ہو، جاننا ہو، سمجھنا ہو، تو آپ پارہ نمبر 3 کا ترجمہ، اس کی تفسیر ضرور پڑھیں۔ آپ اتنی اہم باتیں اللہ نے اپنے تعلق سے بیان کی ہیں کہ اگر آپ پڑھیں گے تفسیر، ترجمہ، تو آپ کے ایمان میں انشاءاللہ ضرور اضافہ ہوگا اور اللہ پر ایمان آپ کا ضرور بڑھے گا کہ اللہ کتنا عظیم ہے۔ اور اللہ نے اسی آیت کے اندر، آیت الکرسی میں آخر میں کیا کہا؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے۔ یہ آیت کتنی عظیم ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو پڑھ کر جو بندہ سو جائے تو شیطان سے اس کی حفاظت کے لیے اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ آیت آپ یاد کریں، ہم میں سے اکثر کو الحمدللہ یاد ہے، پڑھنے کا اہتمام کریں، زندگی میں شامل کریں اس کو، بڑی عظیم آیت ہے۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ نمرود کے دربار میں کس طریقے سے انہوں نے توحید کا اقرار کیا، اعلان کیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا مارتا ہے۔ نمرود بیوقوف انسان تھا، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو مار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بیوقوف ہے، اسے دوسرے اینگل سے سمجھانا پڑے گا۔ کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو بڑا اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے تو ایک کام کر، سورج کو تو مغرب سے نکال دے، ویسٹ سے نکال دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بیوقوف انسان تھا، بھونچکا رہ گیا، شوق میں ہو گیا، ارے یہ کیا، یہ کون سی دلیل اس نے ہمارے سامنے پیش کر دی؟ اللہ نے کہا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کے 2 عظیم نمونے ذکر کیے۔ ایک نمونہ حضرت عزیر علیہ السلام، جن کا نام مفسرین نے لکھا، یا جو بھی وہ انسان رہا ہو، او کالذی مر علی قریہ، آیت نمبر 259 میں، 259 میں قدرت کا پہلا نمونہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے کہ عزیر علیہ السلام جا رہے تھے، اللہ نے مار دیا۔ ایک بستی کے پاس سے گزرے، بڑی پرانی ویران بستی تھی۔ انہوں نے کہا، سوال آیا ان کے ذہن میں، اَنَّا یُحْیِی ہَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِہَا، اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے مار دیا، 100 سال تک وہیں پر پڑے رہے۔ پھر اللہ نے دوبارہ اٹھایا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، اب مجھے کامل یقین ہو گیا ہے کہ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ ذکر کیا، اپنی قدرت کا دوسرا نمونہ اللہ نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا اے اللہ مجھے دکھا دے، تو مردے کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے کہا ولم تؤمن، ایمان نہیں ہمارے اوپر؟ قال بلا، ہے تو اللہ، لیکن ولکن لیطمئن قلبی، دل ذرا اور مطمئن ہو جائے اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا 4 پرندے پکڑو، اچھی طریقے سے مانوس ہو جاؤ، پھر ان کو ذبح کرو، بوٹی بوٹی کرو، اور الگ الگ پہاڑ پر جا کر رکھ کر چلے آؤ، ثم ادعوہن، پھر اپنی جگہ آ کر ان کو پکارو، بلاؤ، یاتینک سعیا، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، وہ پرندے جو بوٹی بوٹی ہو چکے تھے وہ پھر سے زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ یہ اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے، اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ دنیا والوں کو بتائیں کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اللہ نے بیان کی کہ اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ الحمدللہ بہت خرچ کرتے ہیں، آپ مزید اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس لیے کہ بڑی فضیلت ہے اس کی۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے کہ ایک دانہ کھیت میں ڈالا جائے، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوا کرتے ہیں، گویا کہ ایک دانے سے اسے 700 دانے کا فائدہ ہوتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے بڑھا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ آپ اگر صدقہ کر رہے ہیں، کسی پر کوئی احسان کر رہے ہیں، تو احسان جتلا کر کے
اور کسی کو تکلیف پہنچا کر کے اس صدقے کو برباد مت کر لیا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر، تکلیف دے کر کے کسی کو آپ اپنے صدقے کو باطل مت کر لیں، اس لیے کہ آپ کا پیسہ بھی چلا جائے گا اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ الٹا آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ سود کی حرمت کا تذکرہ کیا اللہ نے آیت نمبر 275 سے 279 میں، کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ اے ایمان والو، سود سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اگر باز نہیں آئے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ سود کھانا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے، اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، سود کا کام کرنے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر، ان تمام لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت نازل ہوتی ہے، اور یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جب آپس میں قرض وغیرہ کا معاملہ کرو، جو اس قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے، آیت نمبر 283 سورہ بقرہ کی، تو آپس میں قرض وغیرہ جب لیا کرو تو اللہ نے کہا کہ لکھ لیا کرو، اس کو لکھ لیا کرو، گواہ بنا لیا کرو، اس لیے کہ ایک تو مرنے کے بعد آسانی رہے گی آپ کے گھر والوں کو کہ وہ کس کا قرضہ آپ ہیں، کس کا کتنا باقی ہے، ان کے لیے آسانی ہوگی اور وہ آپ کا قرضہ چکا دیں گے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ کبھی کوئی پریشانی آ جائے، تو میں ہو جائے دو لوگوں میں، جس کو آپ نے قرض دیا ہے وہ کہے نہیں آپ نے 10,000 دیا تھا، آپ کہے نہیں میں نے 50,000 دیا تھا، تو لڑائی سے بچنے کے لیے، فتنہ اور فساد سے بچنے کے لیے اللہ نے کہا قرض جب بھی لین دین کرو تو آپس میں لکھ لیا کرو۔ پھر سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو بڑی عظیم آیتیں ہیں، ہم اور آپ کو یاد ہونی چاہیے، عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جو اللہ نے معراج کے موقع سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ دیا تھا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آیتوں کے تعلق سے کہا تھا الآیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتہ، سورہ بقرہ کی آخر کی دو آیتیں جو کسی رات میں پڑھ لے، پڑھ کر سو جائے تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہوں گی۔ آپ ان دونوں آیتوں کو آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر علی القوم الکافرین تک، آپ ان دونوں آیتوں کو یاد کریں، اپنی زندگی میں روٹین میں شامل کریں، رات کو پڑھیں، دن کو پڑھیں، اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ کا فتح کس سے حفاظت ہوگی؟ شیطان سے، برائی سے، خرابی سے، بیماری سے، ایکسیڈنٹ سے، تمام طرح کی آفتوں سے آپ کی انشاءاللہ اللہ کی جانب سے حفاظت ہوگی۔ یہاں پر سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے، اور آل عمران کے بالکل ابتدا میں اللہ نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا ہے، مختلف طرح کی چیزیں اپنے تعلق سے بیان کی ہیں، اور پھر آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ مال و دولت سے انسان کی محبت فطری ہے، مال و دولت سے محبت کرنا غلط نہیں ہے، لیکن مال و دولت کے چکر میں اسی کے پیچھے پڑے رہ کر اللہ کو بھول جانا یہ غلط ہے۔ اللہ نے کہا ذالک متاع الحیات الدنیا، کئی چیزوں کا نام گنوایا جو انسانی زندگی میں مال و دولت کی حیثیت رکھتے ہیں، اور نام گنوانے کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ سب دنیا کے سامان ہیں، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بہت بہترین ہے، بہت بہترین ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے، اور اس کی وہاں پر ملنے والی نعمتیں وہ اس کو زوال نہیں آئے گا، وہ لا زوال ہیں، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت نبی کی اتباع کے ساتھ مشروط ہے، یعنی اگر ہمیں کامیابی چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، جنت میں داخلہ چاہیے، تو ہمیں ہر حال میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو اے میری امت کے لوگوں میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش اور اس کا تذکرہ، کرامت کا تذکرہ کہ کس طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور پھر ان کے ہاں کرامت ظاہر ہوئی، پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کرامت کو دیکھ کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد دے دے، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ یہ جاننے کے لیے آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 سے لے کر 37 پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ بہت بہترین باتیں معلوم ہوں گی۔ پھر آگے اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی، ان کا مقام، اور عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طور پر بن باپ کے پیدائش کا تذکرہ کیا ہے، آیت نمبر 42 سے لے کر 47 تک۔ یہ جاننے کے لیے آپ قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں کہ کس طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام حمل سے ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، کس طریقے سے انہوں نے بچپن میں لوگوں سے بات کی، یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک اور معجزہ کہ زندہ اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا. ان کے قوم کے لوگوں نے جو کافر تھے مارنے کی سازشیں کی، اللہ نے اس سازش سے انہیں بچا لیا اور زندہ آسمان پر اٹھا لیا. قیامت کے قریب جب دجال ظاہر ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے، لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی بن کر اس دنیا کے اندر آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، حکومت کریں گے، اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا اور پھر اس کے بعد قیامت آئے گی. دنیا خریدنے والوں کا برا انجام اللہ رب العالمین نے ذکر کیا آیت نمبر 77 میں کہ جو لوگ معمولی سے قیمت، معمولی سے فائدے کے لیے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا، ایسے لوگوں کو گناہوں سے پاک صاف نہیں کرے گا، ان کو دیکھے گا نہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ رب العالمین نے اس سورہ کی ابتدا میں ایک جگہ اور پھر یہاں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 83 میں اور آیت نمبر 85 میں کہا کہ دین اسلام اللہ کا سب سے پسندیدہ دین ہے، باقی ادیان باطل ہیں، ناقابل قبول ہیں. اللہ نے ایک جگہ کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک جگہ کہا فغیر دین اللہ یبغون، ایک جگہ کہا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین اسلام. یہ لوگ کس اور دین کی تلاش میں ہیں؟ اور یاد رکھے جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرے گا، کسی اور دین کو اپنائے گا، فلن یقبل من، تو اس کا وہ دین اور کیا جانے والا عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا. آخری بات جو اس پارے کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے بیان کی وہ یہ کہ کفر پر کفر کرنے والوں اور کفر ہی کی حالت میں، شرک ہی کی حالت میں مر جانے والوں کی حسرت اور ان کا عبرتناک انجام ذکر کیا. اللہ نے کہا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ نے کہا فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، تو اگر وہ زمین کے برابر بھی سونا ہمیں لا کر دیں اور کہیں کہ اللہ یہ قبول کر لو اور ہمیں جہنم سے آزادی دے دو، تو اللہ کہتے ہیں قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین، اور ایسے لوگوں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں، اللہ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرے گا. اس لیے کفر سے بچیں، شرک سے بچیں، خرابیوں سے، بدعات سے بچیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبی الکریم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.